بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح لہ الفداء اللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان نصیب الشہداء، آپ نے 10 دن یہ عزاداری کا انعقاد کیا اور یہ عزاداری کا جو انعقاد ہے، میں نے بارہا اس کو اس انداز میں کہا تھا اور مختلف طریقے سے بتانے کی کوشش کی کہ یہ عزاداری کا انعقاد کرنا، اس کا کسی بھی عنوان سے حصہ بننا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کوئی اور ہے جو ہم سے یہ کام لیتا ہے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ جو ہمیں اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، وگرنہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی. آپ بالخصوص ان شب عاشور، روز عاشور بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی تھکاوٹ ایک طرف اور حسین کے گھر والوں کی تھکاوٹ ایک طرف. آپ نے فاقہ شکنی کر لی، پانی پی لیا، آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے. آپ کے بچے آپ کے گھر میں یا آپ کے ساتھ محفوظ جگہ پر ہیں، لیکن آج حسین کے بچے کربلا کے میدان میں تدر بدر ہوئے. سید الساجدین سے کسی نے مدینے میں پوچھا کہ عصر عاشور آپ کے خانوادے پر کیا گزری، تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. تسبیح دکھا کے کہا کہ اگر اس تسبیح کو توڑ دیا جائے تو اس کے دانے جس طرح بگڑتے ہیں میرے حسین، ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کے لوگ اس طرح بکھر گئے. آپ کے گھر سلامت ہے، لیکن آج حسین کے گھر جل چکا ہے. آج آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ان کے آپ آرام کا بھی خیال کر رہے ہیں، لیکن حسین کے بچے اس حالت میں نہیں ہیں. وہ کربلا کی ریتی پہ اس عالم میں بیٹھے ہیں کہ خوف کا عالم ہے، کربلا کی تاریکی ہے، لہذا اسے شام غریبوں کی شام کہا گیا. کہ آج آپ بڑے سکون سے ہیں اور آپ کو خدا سلامت رکھے، آپ کے سکون کو اس کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں آپ کے سکون کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. لیکن آج جائیں ذرا سا اپنے دلوں کو اس کربلا کے میدان میں لے کے جائیں کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ بچوں کو جمع کرتی پھر رہی ہیں، ایک ایک بچے کو بھی جمع کر رہی ہیں، کبھی کسی بیوی کو جمع کر کے لاتی ہیں، کبھی کسی بچے کو ڈھونڈ کے لاتی ہیں. کوئی بھی ملتا نہیں ہے اس وقت. سید الساجدین سے کسی نے پوچھا، انہی عمر سعد کے لشکر والوں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک بی بی دیکھی جو ایک چلتے ہوئے خیمے سے نکل کے دوسرے چلتے ہوئے خیمے پہ جاتی تھی، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ اس بی بی نے اس عالم میں ایک سرخ رنگ کی چادر پہن رکھی تھی.
اس نے سرخ رنگ کی چادر پہن رکھی تھی. وہ بی بی کون تھی؟ امام نے جواب دیا وہ تو نے میرے جگر میں خنجر پیوست کر دیا, تجھے نہیں معلوم وہ میری پھوپھی زینب تھی. اس کی چادر کا رنگ لال نہیں تھا. جب میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ خیمے میں لایا گیا, میری پھوپھی نے جب علی اکبر کے جنازے کو سینے سے لگایا, علی اکبر کے جمع خون سے میری پھوپھی کی چادر جو سفید ہوا کرتی تھی وہ علی اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی. جب مختار نے ایک ایک کو پکڑ کے مارنا شروع کیا, ایک دن خولی کو لے کر آتے ہیں. خولی کو لے کر آئے اور خولی سے پوچھا, خولی تو نے کیا کیا ہے کربلا کے میدان میں, تو نے تیرا کیا جرم کیا ہے؟ اس نے اپنا جرم بتانا شروع کیا کہ جب خیموں میں لوٹ مچ رہی تھی, آگے لگائی جا رہی تھی, ہر شخص کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا تھا, لیکن مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی. مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا لوٹوں. میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے جو ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے پہ جاتی ہے, ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتی ہے, اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے, بابا بابا کہتی ہے. میں نے دیکھا کہ اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے. عزیزانو خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کہا میں نے دیکھا کہ اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے گوشوارے ہیں. میں نے اس بچی سے گوشوارے لینا چاہا, لیکن بچی ہمیشہ یہ کہہ کے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی, یہ میرے بابا کی نشانی ہے, اسے نہیں دوں گی, یہ میرے بابا کی نشانی ہے. اور جب بچی نے دینے سے انکار کر دیا تو پھر میں نے اس بچی سے لینے کے بجائے اس کان کو پکڑا اور اسی طرح سے چھین اور اس بچی کے کان زخمی ہو گئے. کہا کھولی اور بتا تو نے کیا کیا, اس کے بعد تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا پھر میں گیا بیویوں کے پاس جو ادھر بھاگ رہی تھی, کوئی کہیں جا رہی تھی, کوئی کسی پناہ میں جا رہی تھی, تو میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو سرخ چادر میں ہے. میں اس کے پیچھے دوڑا کہ میں یہ چادر لے لوں, میں آگے جاتا, وہ بیوی اور آگے چلی جاتی. آگ میں اس نے جب میں نے چادر کو کھینچنا چاہا, بیوی نے دینے سے انکار کر دیا. میں نے ایک تازیانہ اٹھایا اور بیوی کے منہ میں لگایا. اس خولی کے تازیانے سے شہزادی زینب کا منہ زخمی ہوا. آپ منہ کے بل گری, اس خولی نے چادر چھینی. خدا آپ کو سلامت رکھے. آج حسین کے گھر والے پہ بہت برا وقت ہے, بہت برا وقت ہے. یہ وقت تھا کہ جب اندھیرا ہونے لگا تو زینب نے تمام لوگوں کو جمع کر کر ایک ہی جگہ پہ بیٹھی. وہاں پہ بھی تھوڑی روشنی ہے. بعض وقت ہم کہتے ہیں نا بہت اندھیرا سا, لیکن روشنی ہے. لیکن وہ کسی چراغ کی روشنی نہیں ہے, وہ خیموں کے چلتی ہوئی آگ کی روشنی ہے. خیموں کی چلتی ہوئی آگ اس انداز میں بھڑک رہی تھی کہ ہر طرف خوف کا عالم تھا, کچھ سجائی نہ دیتا تھا. زینب نے سب کو ایک ایک کر کے جمع کرنا شروع کر دیا. دیکھا تو کچھ بچے کم ہیں, کچھ بچے کم ہیں. بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ام کلثوم بھی نکلی, زینب بھی نکلی, تو دیکھا کسی جھاڑی میں عقیل کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کی باہوں میں ڈال کے سو رہے ہیں. زینب نے آگے بڑھ کے اٹھایا, کیا
कुलसुम ने एक दूसरे लाशें को उठाया, लोगों के पास लाके जमा किया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, ज़ैनब को ख्याल आया, अभी हुसैन की मुझे सकीना नजर नहीं आती, मुझे हुसैन की बच्ची सकीना नहीं आती। ज़ैनब ने कहा, कुलसुम तुम तराई की तरफ जाओ, मैं मख्तर की तरफ जाती हूँ। दोनों बहनें आवाजें लगाती हुई चली। इससे पहले कि इधर ज़ैनब को सकीना मिलती, उधर उम्मे कुलसुम अब्बास के जनाजे पे पहुंची। एक बहन के सामने भाई का कटपा हुआ और बाजू कटे हुए जनाजे को देखा। क्या बहन किया होगा हमें इल्म नहीं है, मैं कुलसुम कैसे वापिस आई होंगी। लेकिन इधर ज़ैनब मक्तल की तरफ जाती है, आवाजें लगा रही है, ए सकीना बेबी कहाँ हो, ए बेटी सकीना कहाँ हो, जरा आवाज तो दो। उस कत्ल का किया वो दास से आवाज आती है, ए ज़ैनब आहिस्ता बोलो, अभी सकीना सोई है। ज़ैनब ने आगे बढ़कर सकीना को उठाया, सकीना को उठा के पूछती है, ए सकीना जरा ये तो बता, इस रात की तारीकी में तूने अपने बाबा को कैसे पहचानने के लिए या जिस्म पे सर होता है या जिस्म पे कपड़े होते हैं। मेरे भाई हुसैन के जिस्म पे कपड़े नहीं है ना सर है, तूने अपने बाबा को कैसे पहचाना। सकीना कहती है, मैं बाबा कहती अंधेरे में भटक रही थी, अपने बाबा को ढूंढ रही थी, मुझे गोदाम से आवाज आई, या बुनैया इलैया, मेरी सकीना मेरी जान मेरे पास आ जा। और मैं बाबा के पास आ गई, बाबा ने मुझे सीने से लटा दिया और शायद ये कहा होगा कि सकीना इस जख्मी सीने पे आज सो जा। रिवायत में मिलता है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें नकल करते हैं कि खेमे में पानी कहाँ से आया, खेमे में पानी कहाँ से आता। कोई कहता है कि हूर की बेवा लेकर आई, पानी जहाँ से भी आया। ये मैं ख़वातीन आती हैं जनाब ज़ैनब की तरफ, जनाब ज़ैनब खड़ी हो जाती है, लोगों को आते हुए देख के कहा, अभी रुक जाओ, अभी हैदर करनार की बेटी ज़ैनब अभी जिंदा है, आगे न बढ़ना, अभी हुसैन के बच्चे सोए हैं। ज़ैनब आगे बढ़ती है तो देखा कोई बीवी है, कहती है कि शहजादी मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने अपनी कमर को थाम के उठे, उन लोगों से पानी को लिया, पानी लेने के बाद कुएं को भरा, जनाब ज़ैनब को पानी दिया और ये कहने लगे कि फूफी अम्मा पानी पी लीजिए, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। ज़ैनब ने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगी, पानी मुझे नहीं पीना, मेरा अब्बास प्यासा है, मेरा हुसैन प्यासा है, मेरा अली अकबर प्यासा है, मेरा कासिम प्यासा है। इमाम ने इसरार करना शुरू किया, सैयद साजिदीन ने इसरार किया, फूफी अम्मा पानी पीजिए, फूफी ने इनकार कर दिया, पानी नहीं पीऊंगी। फिर जनाब इमाम ने इसरार किया, सैयद साजिदीन इसरार कर रहे हैं, उधर ज़ैनब इनकार कर रही है। जनाब ज़ैनुलआबिदीन ने एक तरह इजाज़े इमामत से इशारा किया तो क्या मंजर देखती है कि इमाम हुसैन हौज़े कौसर पे खड़े हैं, उनके साथ उनकी माँ सैयदा भी है, अली मुर्तज़ा भी है, हसन मुश्तबा भी है, नाना भी है, सब इसरार कर रहे हैं हुसैन पानी पी लो, ये हौज़े कौसर का पानी है, तुमने अपना काम दुनिया में कर दिया, ये पानी पी लो। कभी सैयदा आगे बढ़ी, हुसैन को पानी दिया, हुसैन ने इनकार कर दिया। कभी भैया हसन आगे बढ़े, इमाम ने इनकार कर दिया, अली मुर्तज़ा ने आगे दिया, इनकार कर दिया। जब जनाब रसूल खुदा ने आगे बढ़ के प्याला दिया, हुसैन ने जवाब दिया, मेरी बहन ज़ैनब प्यासी है, जब तक ज़ैनब पानी
کوزہ لے کے ڈھونڈنے لگی میری سکینہ کہاں، میری سکینہ کہاں۔ سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، سو رہی تھی سکینہ، اس کو اٹھایا، بیٹی سکینہ لو پانی آ گیا۔ سکینہ نے پانی کو نہ دیکھا، اٹھ کے پوچھتی ہے میرا چچا پاس آ گیا، میرا چچا پاس آ گیا، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا سے ملا دو، میرا چچا پاس کہاں ہے؟ جناب زینب نے سکینہ کو پانی دیا، کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پیے، آپ پیے۔ جناب زینب نے کہا نہیں، جو پہلے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، پہلے چھوٹوں کو پانی ملتا ہے۔ جب یہ سنا سکینہ نے کولے کو لیا اور مکتب کی طرف روانہ ہو گئی۔ زینب پوچھتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹوں